بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و تحفہ یا علی مدد۔ ولسر نیوز سے جواد حسین اوان حاضر خدمت ہے۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ عربوں اور عالم اسلام کو بچایا۔ مسلم ممالک بھارت کے بجائے پاکستانی معیشت مضبوط کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں عرب ملکوں کا سرمایہ کاری دورہ OIC کانفرنس کا منہ چڑھا رہا ہے۔ قرارداد پاکستان پس پشت ڈالنے سے ملک دو لخت ہوا۔ تمام مسالک صوبوں قومیتوں کو حقوق کی یکساں فراہمی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ تقریب سے خطاب، مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ عربوں اور عالم اسلام کو بچایا۔ مسلم ممالک بھارت کے بجائے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں عرب ملکوں کی سرمایہ کاری دورہ OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کا منہ چڑھا رہا ہے۔ OIC کی کارکردگی کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تنظیم مسجد اقصی کی آتش زدگی کے نتیجے میں قائم ہوئی اور آج پورا عالم اسلام آگ میں جھلس رہا ہے۔ UNO اور OIC کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اقوام متحدہ کا امریکی لونڈی اور OIC کا سعودی کنیز ہونا ہے۔ کاسا لیس ادارے کبھی غیر جانبدارانہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ شیطانی طاقتیں کبھی مسلمانوں کی یکجہتی نہیں چاہتی۔ مسلم اتحاد کے لیے سرگرم لیڈروں بھٹو، شاہ فیصل اور قذافی کو مسلمانوں ہی سے مروایا گیا۔ OIC کا اجلاس صرف ایک لحاظ سے خوشائند ہے کہ یہ اسلام آباد میں منعقد ہوا، لیکن اس بار بھی نشستان گفتان برخاستان سے آگے نہ بڑھ سکا۔ جب تک مسلمان خود متحد نہیں ہوں گے، کشمیر و فلسطین کی بازیابی ناممکن ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ مسلم ممالک استعماری مداخلت سے بچنا چاہتے ہیں تو یمن، بحرین، شام، افغانستان، عراق سمیت برادر ملکوں میں مداخلت کا سلسلہ بند کریں اور اپنے ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنائیں۔ آقائے موسوی نے کہا کہ قرارداد پاکستان کو پس پشت ڈالنے سے ملک دو لخت ہوا۔ پاکستان کے تمام مسالک صوبوں قومیتوں کو ان کے حقوق کی یکساں فراہمی ہی داخلی طور پر مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ یوم پاکستان کے موقع پر دعائیہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ مسلم ممالک نے کبھی مسئلہ کشمیر کو وہ اہمیت نہیں دی جو وہ فلسطین کو دیتے رہے ہیں۔ مسلم ممالک نے جو رویہ اسرائیل کے ساتھ روا رکھا، اگر وہی بھارت کے ساتھ روا رکھتے تو آج بھارت آرٹیکل 370 کا خاتمہ کا تصور بھی نہ کر سکتا۔ مشرق وسطی کے مسلمان ممالک کا زر مبادلہ بھارتی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آقائے موسوی نے کہا کہ ایسے وقت میں جب پاکستان میں OIC وزرائے خارجہ کانفرنس ہو رہی ہے، عرب سرمایہ کاروں کا مقبوضہ کشمیر درہم و دینار کی بارش کرنا امت مسلمہ کا المیہ ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نمائندہ وفد نے صوبہ پنجاب کے تاریخی شہر اور ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف کا دورہ کیا۔ امام بارگاہ سجادیہ میں تنظیمی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ ندیم ہاشمی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع تونسا شریف کے صدر جبکہ زین العباس ہاشمی مختار فورس والنٹیئرز کے کمانڈر مقرر۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نمائندہ وفد نے صوبہ پنجاب کے تاریخی شہر اور ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف کا دورہ کیا۔ TNFJ کے وفد میں مرکزی سیکرٹری تنظیم سید ارشاد علی نقوی، صوبائی ترجمان TNFJ پنجاب سید حسن کاظمی، ڈپٹی سپریم کمانڈر مختار فورس والنٹیئر سید تبیان عباس زیدی شامل تھے۔ اس موقع پر تونسا کے سادات و مومنین کی بڑی تعداد، امام بارگاہ سجادیہ کے متولی اور عزادار لائسنسدار ندیم قریشی ہاشمی کے ہمراہ موجود تھی، جنہوں نے نہایت مسرت اور جوش اور ولولے کا مظاہرہ کرتے ہوئے TNFJ کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ مومنین تونسا کی جانب سے مرکز مکتب تشیع سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی سے عہد وفا کے نعرے لگائے گئے۔ امام بارگاہ سجادیہ میں تنظیمی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ندیم عباس ہاشمی نے TNFJ کے وفد کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ مشن ولا وضع کے پاکیزہ اہداف کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی جیسے محب دین و وطن قیادت کا وجود قوم کے لیے نعمت عظمی کی حیثیت رکھتا ہے، جنہوں نے قومی اور مذہبی حقوق پر کبھی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا اور ہر مشکل وقت میں قوم کی یاوری کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تونسا کے مومنین اپنے دینی اور قومی اور حقوق کے تحفظ کے لیے قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کے پیروکار ہیں اور مکتب تشیع سے زیادتیوں کے خلاف آقائے موسوی کی جانب سے پہلے قدم کے طور پر دی گئی 25 رجب کی ماتمی
احتجاجی کال پر لبیک کہتے ہوئے توسا میں عظیم الشان ماتمی احتجاجی جلوس کا انعقاد کیا۔ ندیم ہاشمی کا کہنا تھا کہ جس امانت و دیانت کے ساتھ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے قومی حقوق کی پاسداری کا فریضہ سر انجام دیا، اس کی نظیر ملنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ توسا کے مومنین آقا موسوی کی بصیرت افروز قیادت کو اپنے مذہبی اور قومی حقوق کا ضامن سمجھتی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ٹی این ایف جے پنجاب کے ترجمان سید حسن کاظمی کا کہنا تھا کہ مکتب تشیع کے قائد آقا موسوی اور ان کی جماعت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے لیے مومنین توسا کی والہانہ محبت، عقیدت، ان کی معرفت حق و صداقت اور دینی امور سے آگاہی کا واضح اور بین ثبوت ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے وفد کے فقید المثال استقبال پر حسن کاظمی نے مومنین کا شکریہ ادا کیا اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے باہمی روابط اور کوارڈینیشن کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ اس موقع پر سیکریٹری تنظیم سید ارشاد علی نقوی نے تنظیم کے آئینی پہلوؤں اور ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی اور دیہ کونسل کی سطح تک عہدوں کی تفویض کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ اجلاس سے مومنین توسا کے دیگر عمائدین نے بھی خطاب کیا اور قوم و ملت کے لیے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اجلاس میں متولی امام بارگاہ سجادیہ ندیم ہاشمی کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ توسا تحصیل صدر، جبکہ زین العباس ہاشمی کو مختار فورس والنٹیئرز کا تحصیل کمانڈر مقرر کیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر علم غازی عباس علمدار کے سائے میں نو منتخب اراکین کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی، جس میں ٹی این ایف جے کے نو منتخب عہدیداران سے مرکزی سیکریٹری تنظیم سید ارشاد علی نقوی، جبکہ مختار فورس والنٹیئر سے ڈپٹی سپریم کمانڈر سید طبیان زیدی نے حلف لیا۔ یوم پاکستان کے موقع پر مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی سید پور روڈ پر شان پاکستان ریلی۔ 23 مارچ نظریہ پاکستان کی یادگار ہے۔ تنظیم کے مرکزی نائب صدر جروان محمد کاظمی کی شرکائے ریلی سے خطاب۔ یوم پاکستان کے موقع پر مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ضلع راولپنڈی کی جانب سے سید پور روڈ راولپنڈی پر پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی، جس کا افتتاح مرکزی دفتر سے ہوا، جس کی قیادت علامہ سید محسن علی حمدانی، ڈاکٹر علامہ غضنفر عباس ملک، علامہ سید زاہد عباس کاظمی، علامہ سید علی رضا القمی، علامہ شہزاد حسین سندھی، سید بو علی مہدی، تنظیم مرکزی نائب صدر سید جروان محمد کاظمی، چودھری مشتاق حسین اور دیگر رہنماؤں نے کیا۔ اس موقع پر سید جروان محمد کاظمی نے کہا کہ 23 مارچ نظریہ پاکستان کی یادگار ہے، جس کی بنیاد پر آج بھی دنیا بھر کی شیطانی قوتیں پاکستان سے دشمنی رکھتی ہیں۔ پرامن اور مضبوط و مستحکم پاکستان عالم اسلام کی سربلندی کی کلید ہے۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت اور سنی شیعہ مکاتب فکر کی مشترکہ محنت اور متحدہ قربانیوں سے وجود میں آیا تھا، جس کی بقا و استحکام کے لیے عملی جدوجہد کرنا تمام کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، لہٰذا اسلام کو سربلند رکھنے میں پاکستان کی سربلندی کا راز مضمر ہے۔ لال شہباز قلندر کی سالانہ عزاداری کے موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے عزادار کیمپ پر ملک بھر سے وفود کی آمد۔ ٹی این ایف جے سیون کی جانب سے ماتمی احتجاجی ریلی کا انعقاد۔ میڈیا کے نمائندوں سے علامہ اصغر علی نقوی کا خطاب۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ولسر نمائندہ شہنواز سولنگی کے مطابق سرگروہ اولیاء حضرت سخی شاہ حسین سرکار لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ پرساداری کے موقع پر دھمال چوک سیوڑ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبائی کونسل کی جانب سے عزاداری کیمپ لگایا گیا۔ ملک بھر سے آنے والے عزاداروں کے وفود اور تنظیمی عہدیداران نے کیمپ کا دورہ کیا اور صوبائی صدر علامہ اصغر نقوی اور دیگر عمائدین سے ملاقات کی۔ عزاداری کیمپ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبائی صدر علامہ سید اصغر علی نقوی سے مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی چیئرمین سید محمد عباس کاظمی کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر صوبائی کمانڈر مختار فورس والنٹیئرز پیر سید عرفان علی شاہ، صوبائی رابطہ سیکرٹری زوار نجم علی باقر، نائب صدر ضلع حیدرآباد زوار سید علی رضا شاہ اور کمانڈر مختار فورس والنٹیئرز رانی پور شاہنواز سولنگی بھی موجود تھے۔ مختار اسٹوڈنٹس کے وفد میں مرکزی سیکرٹری جنرل حادر علی نقوی، عمار نقوی اور دیگر عہدیداران بھی شامل تھے۔ ماتمی سنگت خاتون جنت سے مرکزی ماتمی حیدری دائرہ راولپنڈی کے سالار سید مسیب عباس شاہ اور حیدری دائرہ راولپنڈی کے نائب صدر سید قدیر شاہ کاظمی نے بھی صوبائی صدر سے ملاقات کی اور 20 شبان المعظم کو ہونے والے عزاداری کے انتظامات کے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ٹی این ایف جے کے صوبائی صدر علامہ اصغر علی نقوی کی قیادت میں ماتمی احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی اور قیام امن کے اپنے عزم کو دہرایا۔
इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए अल्लामा असगर अली नकवी ने कायदे मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के देरीना मौक़िफ़ को पेश किया। तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया सूबाई काउंसिल सिंध की जानिब से कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफी के हुक्म पर इस मातमी जलूस में हुकूमत वक्त को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि हम उस यकसा निसाब तालीम को मुस्तरद करते हैं जिस निसाब में अहले बैत अत्हार का जिक्र शामिल न हो, जिस निसाब में इन औलियाए कराम का जिक्र शामिल न हो जिन्होंने बर्रे सगीर में इस्लाम फैलाया है। उनके जिक्र के बगैर हम इस्लामियात को कल भी नामुकम्मिल समझते थे और आज भी नामुकम्मिल समझते हैं। ये तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप मीडिया के दोस्तों के तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान को ये बात बावर करा देना चाहते हैं कि आप ये जो ऐलान कर रहे होते हैं कि कोई नया जलूस और नई आज़ादारी बर्पा नहीं होगी। नई आबादियों में नई मस्जिदें अगर बन सकती हैं, नई आबादियों में अगर नए मदरसे कायम हो सकते हैं, नई आबादियों में अगर नए कम्युनिटी सेंटर कायम हो सकते हैं, तो रियासत पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम पाकिस्तान की हर गली में, हर कोने में, हर चौक पे या हुसैन की सदा बुलंद करने का हक रखते हैं। ये हमारा आईनी इख्तियार है। कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की अहलिया मरहुमा मादरे मिल्लत जाफरिया की बरसी पर मजालिस तराहीम और कुरान ख़्वानी का इनकाद। मुकर्ररात ने मादरे मिल्लत जाफरिया की खिदमात जलीला पर रोशनी डाली और बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं की। कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की अहलिया मरहुमा मादर मिल्लत जाफरिया की बरसी की मुनासिबत से आगा मोहम्मद बहरुल अब्बास मूसवी, आगा सैयद हिरजुल अब्बास मूसवी, आगा सैयद रादुल अब्बास मूसवी, आगा सैयद मोहम्मद हसनान मूसवी, आगा सैयद जजलान अब्बास मूसवी की जानिब से मजलिस अज़ा इमाम बारगाह जामिअतुल मुर्तज़ा G9 इस्लामाबाद में मुनअक़िद हुई। मजलिस अज़ा से अल्लामा मुफ्ती बासिम अब्बास ज़ाहरी, ज़ाकिर सैयद मतीउल हसनैन काज़मी, ज़ाकिर शेख अकील अब्बास और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया। मुकर्रीन ने जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान किए और मादर मिल्लत जाफरिया की दीनी और अज़ाई खिदमात पर रोशनी डाली। इसी ज़िम्न में मजलिस अज़ा और कुरान ख़ानी बराए ख़वातीन, बुलंदी दर्जात वालिदैन गिरामी, ज़ौजा बुजुर्गवार, हमशीरा और बरादर कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी एतवार को इमाम बारगाह जामिअतुल मुर्तज़ा इस्लामाबाद में मुनअक़िद हुई। अज़ाबाद कुरान ख़ानी का एहतमाम किया गया जिसका आगाज सरीसतुल हुफ़ाज़ ज़ैनब अलविया ने तिलावत से किया। मरसिया खानी, ज़ाकिरा नादिया नज़ीर, खाहरान नाज़मा नज़ीर और खिताबत मुफ़क्किरा इस्लाम खतीबा आले नबी सैयदा बिनते अली मूसवी ने की। मजलिस के इख्तिताम पर मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मारूफ नोहा ख्वाम बाबा अशरफ हैदरी और उस्ताद शोरा अख्तर चन्योटी मरहूम के फर्जंद अज़ादार निसार हुसैन चन्योटी का सानिया इर्तिहाल। मरहूमीन फिदियाए हुसैन हो गए। नमाज जनाजा में हजारों सोगवारों की शिरकत। तफसील इस रिपोर्ट में। नुमाइंदा वाला सर जड़ावाला सैयद हसनैन रजा नकवी के मुताबिक जड़ावाला शहर के मशहूर व मारूफ नोहा खान अज़ादार बाबा मोहम्मद अशरफ हैदरी और उस्ताद शुअरा इख्तियार हुसैन अख्तर चन्योटी मरहूम के फर्जंद अज़ादार निसार हुसैन अख्तर चन्योटी सिंध में अज़ादारी से वापसी पर खानेवाल के करीब रोड हादसे में शदीद जख्मी हुए और अज़ाबाद जख्मों की ताब न लाते हुए फिदिया हुसैन हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादार और नोहा खान बाबा अशरफ हैदरी की नमाज जनाजा मरकजी इमाम बारगाह चौक में मौलाना मोहम्मद हुसैन रूहानी की इक्तिदा में अदा की गई। नमाज जनाजा में जड़ावाला शहर और गिरदरवा से हजारों की तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। अहम कौमी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर वलसर पेज को फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मौलाना के पान।